پنجاب کے دارالحکومت اور تاریخی شہر لاہور کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ نہ صرف مغلوں کا دارالحکومت رہا بلکہ انگریزوں نے بھی اس کو اپنا انتظامی دارالخلافہ بنائے رکھا۔ یہاں قدیم دور، مغلیہ دور، سکھ دور کی بے شمار تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ اس شہر میں بڑی تعداد میں ہندو بھی رہائش پذیر تھے جو تقسیم ہند کے بعد انڈیا ہجرت کر گئے۔ آج متحدہ ہندوستان دور کے تاریخی کنویں کے متعلق ویڈیو میں جانا جائے گا۔ یہ کنواں کس نے بنایا اور آج کس حالت میں ہے؟ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دلی دروازے سے اندر جائیں تو تھوڑا سا فاصلے پر مسجد وزیر خان سے کچھ پہلے مرکزی دروازے کے سامنے بائیں جانب ایک چھوٹی سی گنبد نما چار دیواری نظر آتی ہے۔ یہ کوئی مزار یا سمادھی نہیں بلکہ ایک قدیم کنواں ہے۔ یہ لاہور شہر کے اندر واحد کنواں ہے جو چار دیواری کے اندر ہے۔ اس کنویں کی تعمیر راجہ دینا ناتھ نے 19ویں صدی میں سکھ دور حکومت میں کروائی۔ اسی وجہ سے یہ کنواں دینا ناتھ کا کنواں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ راجہ دینا ناتھ کا تعلق کشمیری پنڈت خاندان سے تھا اور ان کے والد دلی میں ایک چھوٹے سے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ 1815 میں راجہ رنجیت سنگھ نے دینا ناتھ کو لاہور بلایا اور محکمہ فوج میں بحیثیت لکھاری بھرتی کیا۔ دینا ناتھ نے اپنی اعلیٰ ذہنیت اور دور اندیشی کی وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ 1826 میں گنگا رام کی وفات کے بعد انہیں افواج کے اکاؤنٹس کی سربراہ مقرر کر دیا گیا اور 1834 میں ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور سرکاری مہر بھی ان کے سپرد کر دی گئی۔ 1838 میں راجہ رنجیت سنگھ نے انہیں دیوان کے اعزاز سے نوازا جس کا مطلب ہے خزانے کا رکھوالا۔ کنواں راجہ دینا ناتھ اسے 19ویں صدی میں رنجیت سنگھ کے دور میں راجہ دینا ناتھ نے تعمیر کروایا۔ یہ کھلا کنواں نہیں بلکہ اس کے ارد گرد ایک عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ کنواں مسجد وزیر خان کے باہر موجود ہے۔ یہ کنواں دینا ناتھ نے بنوایا جو کہ سکھ راج میں ایک اہم عہدے پر فائز رہے۔ سر لیپل گریفن نے دینا ناتھ کو رئیسان پنجاب میں بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ سر گریفن لکھتے ہیں، سلطنت سکھاں کے پچھلے زمانے میں جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا ان میں سب سے زیادہ مشہور آدمی راجہ دینا ناتھ تھا۔ ان کو انگریزوں سے سخت قلبی نفرت اور عداوت تھی۔ اپنے ڈھنگ پر دینا ناتھ کو وفاداری بھی آتی تھی۔ راجہ دینا ناتھ پکا دنیا کا آدمی تھا اور مزاج کا شائستہ اور تہذیب ان کی اچھی تھی۔ انگریز کے ساتھ گفتگو میں دلیری سے ظاہری صفائی سے تقریر کرتے۔ راجہ دینا ناتھ کا خاندان ابتدائی طور پر کشمیر سے آیا۔ شاہجہاں کی سلطنت کے زمانے میں بعض اشخاص اس خاندان کے دربار میں ملازم تھے۔ دینا ناتھ کو جس کا باپ دہلی میں ایک چھوٹے عہدے پر ملازم تھا 1815 میں دیوان گنگا رام نے لاہور طلب کیا۔ یہ اس کا رشتہ دار تھا اور مہاراجہ کی حکومت میں ملازم تھا۔ دینا ناتھ کو بھی یہی ملازمت مل گئی اور اس نے اپنے فہم اور کارگزار کے سبب فروغ پایا۔ رنجیت سنگھ کو اس کی طرف 1818 کے بعد تسخیر ملتان کی توجہ ہوئی۔ 1822 میں جب گنگا رام کی وفات ہوئی تو دینا ناتھ کو مہر سپرد ہوئی اور 1834 میں مال اور سول کا دفتر بھی اس کو مل گیا۔ 1838 میں اس کو خطاب دیوانی ملا۔ رنجیت سنگھ کو دینا ناتھ کی عقل پر نہایت اعتبار تھا اور مہاراجہ کی حیات کے پچھلے دنوں میں اس کو بہت اقتدار حاصل ہوا۔ ہر بڑے معاملے میں اس سے مشورہ کیا جاتا اور اضلاع امرتسر اور دنیا نگر اور قصور میں اس کو 9,900 روپے کی جاگیرات ملی۔ مہاراجہ کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ کی عہد میں دینا ناتھ اپنے منصب پر قائم رہا اور نئی جاگیریں اس کو ملتی رہی۔ مہاراجہ شیر سنگھ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی مہربانی سے پیش آتے رہے اور جب راجہ ہیرا سنگھ کو حکومت حاصل ہوئی تو دینا ناتھ سے زیادہ کوئی اس کا سرگرم رفیق نہ رہا۔ ہیرا سنگھ کے بعد جوہار سنگھ و مہارانی جندہ کو حکومت ملی مگر دیوان ناتھ اس زمانے میں بھی اپنے منصب پر قائم رہا۔ دیوان دینا ناتھ نے فوج کو انگریزوں سے لڑائی کی ترغیب دی۔ مہاراجہ لال سنگھ کی معزولی کے بعد اختیارات انتظام سلطنت بطور عارضی تیج سنگھ، شیر سنگھ، نور الدین اور راجہ دینا ناتھ کو دیے گئے۔ راجہ دینا ناتھ نے ایک کنواں لاہور میں کوتوالی کے پاس بنوایا اور ایک وزیر خان مسجد کے متصل۔ دینا ناتھ کا فروری 1857 میں لاہور میں جنگ سے ذرا پہلے انتقال ہوا۔ ان کی آخری رسومات بیرون موری دروازہ ادا کی گئی۔
لاہور گیزیٹر 1883 میں اس کنویں کی 1880 کی ایک تصویر چھاپی گئی۔ اس تصویر میں کنویں کے ارد گرد کوئی تعمیرات نظر نہیں آ رہی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ کنواں کچھ عرصے ویران رہا، پھر کہا جاتا ہے یہاں دکانیں بن گئی۔ مدثر بشیر کہتے ہیں کہ 1970 کی دہائی تک پانی کی ترسیل کے لیے یہ کنواں استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ برسہ برس چوکیدار کی رہائش گاہ رہا۔ دینا ناتھ کی لاہور میں اور بھی کئی عمارتیں تھیں۔ کنہیا لال نے دینا ناتھ کو 2 حویلیوں کے علاوہ اس کے بنوائے ہوئے شوالے کا تفصیلی ذکر کیا۔ نقوش لاہور نمبر میں بھی دینا ناتھ کے ایک وسیع باغ کا ذکر ہے۔ اب صرف دینا ناتھ کے اس کنویں کے علاوہ اس کی مسجد وزیر خان کے قریب تعمیر کردہ حویلی کے آثار ملتے ہیں۔ کنویں میں کافی عرصے دکان رہنے کی وجہ سے اس کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ کنویں کی بحالی کا کام حال ہی میں مکمل ہوا۔ یہاں کنویں سے متعلق ایک معلوماتی تختی بھی لگائی گئی جسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر پاکستان اور US مشن پاکستان نے مل کر دلی دروازے میں عمارتوں کی بحالی کا کام کیا۔ کام نہایت ہی عمدہ کیا گیا۔ بحالی کے وقت یہاں تجاوزات ختم کر دی گئی مگر آہستہ آہستہ دوبارہ یہاں تجاوزات شروع ہو گئی۔ حکومت کو چاہیے کہ محنت سے بحال کیے گئے اس اثاثے کو اب اسی حالت میں رکھے، یعنی اس کو دوبارہ برباد ہونے سے بچایا جائے۔